السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سوال پیش کیا گیا ہے، برزخی زندگی کیسی ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا مختصر اور سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ جس چیز کا انسان نے کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا یا جس بات کا انسان کو تجربہ ہی نہیں، اس کے بارے میں قطعیت سے کوئی بات کہنا ممکن ہی نہیں، کوئی بات کہنا ممکن ہی نہیں۔ اس کے باوجود بعض حضرات نے برزخی زندگی کے بارے میں ایسے دعوے کیے ہیں جو کتاب و سنت سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتے۔ مثلاً بہار شریعت کے اندر از امجد علی صفحہ 58 کے اندر لکھتے ہیں، اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں، ان کے علم و ادراک و سمع و بصر پہلے کی نسبت بہت زیادہ قوی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں اور ہر ایک کی پکار سنتے ہیں۔ کتاب کا نام ازالۃ الضلالہ از مفتی عبدالقادر، صفحہ 7، العیاذ باللہ۔ نمبر 3، مردے سنتے ہیں اور محبوبین کی وفات کے بعد مدد کرتے ہیں۔ حوالہ علم القرآن از مولانا احمد یار، صفحہ 199۔ نمبر 4، یا علی یا غوث کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ کے پیارے بندے برزخ میں سن لیتے ہیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ از نور اللہ قادری، صفحہ 537۔ جبکہ اللہ کا قرآن تو یہ اعلان کرتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ نمبر 5، اولیاء بعد الوصال زندہ ہیں اور ان کے تصرفات و کرامات پائندہ ہیں، ان کے فیض بدستور جاری اور ہم غلاموں، خادموں، محبوں، معتقدوں کے ساتھ ان کی امداد و اعانت جاری ہے، العیاذ باللہ۔ فتاوی رضویہ از احمد یار خان بریلوی، جلد 4، صفحہ 23۔ نمبر 6، آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں، ان کی ارواح صرف ایک دن کے لیے خروج کرتی ہے، پھر اسی طرح جسم میں ہوتی ہے جس طرح پہلے تھی۔ فتاوی نعیمیہ از اقتدار بن احمد یار بریلوی، صفحہ 225۔ نمبر 7، مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچتا ہے، بے شک یہ صحیح ہے۔ حوالہ المہند علی المفند، المہند علی المفند از خلیل احمد سہارنپوری، صفحہ 39۔ اللہ میری توبہ۔ نمبر 8، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے مرشد میاں حاجی نور محمد کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں مرض الموت میں جب آپ نے یہ کلمات کہے کہ پیام سفر آخرت آ گیا ہے تو میں پالکی کی پٹی کو پکڑ کر رونے لگا۔ حضرت نے تسلی دی اور فرمایا فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتا ہے۔
فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا۔ حوالہ اللہ اکبر، تاریخ مشائخ چشت از مولانا زکریا صفحہ 234۔ نمبر 9، حضرت مولانا احمد یار دار دنیا سے پردہ فرما گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر یاد رہے کہ حضرت کا سلسلہ جو تھا نقش بندیہ اویسیہ کے اس دور کے بانی شیخ تھے اور رہیں گے۔ نسبت روح سے مستفید ہونے کا نام ہے، دنیا ہو یا برزخ، روح سے استفادہ یکساں ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص خدمت عالیہ میں حاضر ہو سکتا ہے اور برزخ میں کسی ایسے آدمی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جو برزخ تک اس کی رہنمائی کرے اور وہاں تک آدمی کو پہنچائے، اور ایسا وہی شخص کرتا ہے جو ان حضرات کا خادم یا نمائندہ ہو۔ فیض انہی کا ہوتا ہے، مگر اس فیض کی تقسیم اس ایک وجود کے ذریعے ہوتی ہے جسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ارشاد السالکین، حصہ اول، از مولانا محمد اکرم، صفحہ 25۔ نمبر 10، حضرت جی مولانا اللہ یار خان کا وصال ہو گیا۔ جسد مبارک اپنے حجرے میں محو استراحت تھا اور روح مبارک اعلیٰ علیین میں متوجہ اللہ۔ فجر کی نماز دارالعرفان میں ادا کی اور یہاں میں نے روح پر فتویٰ کو دارالعرفان کی طرف متوجہ پایا۔ آگے لکھتے ہیں، برادرم گرنل مطلوب حسین مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ حضرت جی سے اجازت کیوں نہیں حاصل کرتے کہ جسد مبارک کو دارالعرفان میں دفن کیا جائے۔ میں نے اجازت حاصل کرنے کی پوری کوشش کی، عرض کیا کہ حضرت آپ کے اہل خانہ کو یہاں گھر بنا کر پیش کر دیں گے اور ہر طرح سے آرام میں ہوں گے انشاءاللہ، مگر نہیں فرمایا۔ زندگی میں بے شمار افراد کو مجھ پر بھروسہ تھا اور اللہ نے مجھے ان کا آسرا بنا دیا تھا۔ تم سب کو یہاں نہیں لا سکتے، اب میری قبر ان کے لیے ایسے ہی آسرا ہوگی جس طرح زندگی میں میری ذات تھی۔ ارشاد السالکین، حصہ اول، از مولانا محمد اکرم، صفحہ 20۔ نمبر 11، ابو سعید فراز قدس اللہ سرہ راوی ہیں۔ ابو سعید فراز قدس اللہ سرہ راوی ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا کہ باب بنی شیبہ پر ایک نوجوان کو مرے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، اے ابو سعید، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے محبوب زندہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر مر جاتے ہیں لیکن در حقیقت ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف پلٹتے ہیں۔ کتاب کا نام رسالہ احکام القبور مؤمنین، رسالہ احکام القبور مؤمن، جلد نمبر 2، صفحہ 243۔ میرے بھائیوں، مذکورہ عقائد کی اصل بنیاد عقیدہ سماع موتا یعنی مردوں کا سننا ہے، لہذا کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کیا سماع موتا صحیح عقیدہ ہے یا غلط۔ میرے بھائیوں، انسانی زندگی کے سفر کو ابتدا سے لے کر آخر تک میں اللہ کی رحمت سے 5 ادوار میں تقسیم کرتا۔ نمبر 1، عالم ارواح،
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام نسل کی ارواح پیدا فرمائی، انہیں عقل اور قوت گویائی عطا فرما کر اپنے ربوبیت عامہ کا اقرار ان الفاظ میں لیا، الست بربکم۔ تمام ارواح نے جواب دیا بلا، یعنی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 دیکھ لیں۔ اسی عالم ارواح سے انسانی زندگی کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، عالم رحم مادر، عالم جاننے والا، عالم ایک جہان کا نام۔ عالم ارواح کے متعلق عرض کر چکا ہوں۔ نمبر 2، عالم رحم مادر، ماں کے رحم میں روح کے ساتھ انسان کے جسم کی تخلیق بھی ہوتی ہے۔ اس عالم میں انسان کم و بیش 9 ماہ کی مدت گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا رحم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، انسان کی ماں نے اسے تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ انسانی زندگی کے سفر کا یہ دوسرا دور ہے۔ نمبر 3، عالم حیات، زندگی کے سفر کا یہ تیسرا دور ہے، جس میں انسان مختصر سی مدت کے لیے قیام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ ترمذی۔ کم و بیش لوگ اتنا ہی عرصہ اس دنیا میں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سفر کے اگلے مرحلہ پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، عالم برزخ، عالم برزخ ہمارے سفر کا دنیا کے مقابلے میں طویل ترین دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کم و بیش 6000 سال کا عرصہ بیت چکا، والعلم عند اللہ۔ لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہیں، سفر جاری ہے، اور معلوم نہیں کب تک یہ سفر جاری رہے گا۔ اپنے اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک کاروان برزخ کے مسافروں کے ساتھ شریک ہوتا چلا جائے گا اور یہ سفر قیامت تک جاری رہے۔ نمبر 5، عالم آخرت، یہ ہمارے سفر کی آخری منزل ہے، جس میں انسان اس دنیا والے جسم و جان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، لوگ اپنی اپنی حقیقی قیام گاہ جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام کریں۔ میرے محترم بھائیو، مذکورہ 5 ادوار کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور کی کیفیات ایک دوسرے دور کی کیفیات سے یکسر مختلف۔ مثلاً پہلے دور یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا، الست بربکم، روحوں نے سنا، سوچا، سمجھا اور جواب دیا بلا۔ عالم ارواح میں سننا اور سوچنا اور بولنا کیا ایسا ہی تھا جیسا کہ اس دنیا میں سننا، سوچنا اور بولنا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ہماری روحیں ان مادی جسموں کے بغیر تھیں، لہذا وہاں کا سننا، سوچنا اور بولنا اس مادی دنیا کے بولنے، سوچنے اور سننے سے مختلف ہونا چاہیے۔ عالم ارواح میں ارواح کے سننے، سوچنے اور بولنے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اب آئیے دور ثانی یعنی رحم مادر کی طرف، جس میں انسانی جسم کی تخلیق ہوتی ہے۔
روح اور جسم دونوں ملتے ہیں، دل، دماغ، آنکھیں، ناک، کان سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رحم کی دنیا باہر کی دنیا سے اس قدر مختلف ہوتی ہے کہ اگر بچے کو بتایا جائے کہ کچھ مدت بعد تم ایک ایسی دنیا میں آنے والے ہو جہاں ہزاروں میل بلند و بالا وسیع آسمان ہے، حد نظر تک پھیلی ہوئی زمین ہے، زمین سے بھی بڑا ایک دہتا ہوا آگ کا گولا، سورج روزانہ آسمان کی ایک سمت سے نکلتا ہے اور ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد وہ دوسری سمت غروب ہو جاتا ہے جس سے ساری دنیا پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور رات کے وقت آسمان خوبصورت چمکتا دمکتا چاند طلوع ہوتا ہے، جس کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ستارے چمکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ستارے چمکتے ہیں۔ بتائیے رحم مادر کی چھوٹی سی دنیا میں بسنے والا انسان کیا ان حقائق کو سچ تسلیم کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ رحم مادر کی مختصر دنیا میں رہتے ہوئے اس مادی دنیا کے حقائق کو جاننا ممکن ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس کیفیت پر چند لفظوں میں بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 78 میں اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اب آئیے چوتھے دور یعنی عالم برزخ کی طرف۔ کتاب و سنت سے عالم برزخ کے بارے میں ہمیں جو حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1، مردے بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مرنے کے بعد نیک آدمی کی میت اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور برے آدمی کی میت، یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ بخاری۔ اس حدیث سے تدفین کے بعد بھی میت کا بولنا ثابت ہے۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں نیک آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی شہادت دیتا ہے، جبکہ کافر اور منافق آدمی ہا لا ادری، ہائے افسوس کہتا ہے۔ بخاری ابو داؤد۔ ان احادیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردے بولتے ہیں، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بولنے کی اس صفت میں کسی کی بزرگی یا ولایت کا کوئی دخل نہیں۔ مردہ خواہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا گنہگار، سبھی بولتے۔ نمبر 2، مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب مومن یا کافر بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹنے والے اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ قبر میں منکر نکیر کا سوال میت سنتی ہے اور اپنے اپنے ایمان کے مطابق اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتولین بدر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچ پا لیا؟ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے
اسے سچ پالی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو مردار ہو چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رکھا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، ہاں البتہ یہ ہماری طرح جواب نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور یہ کہ مردے کا سننا کسی ولی بزرگ صالح ہی کے لیے خاص نہیں، بلکہ ہر مردہ خواہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد سنتا ہے۔ نمبر 3، مردے دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہونے کے بعد مومن آدمی کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے، پھر جنت۔ اسے اس کا ٹھکانہ پھر جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر آدمی کے ناکام ہونے پر پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور پھر اسے جہنم، اور اس میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ احمد، ابو داؤد وغیرہ میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ مردہ خواہ مومن ہو یا کافر دیکھتا بھی ہے۔ نمبر 4، مردے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ بخاری، مسلم، احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ نمبر 5، مردے تکلیف اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب منکر نکیر کافر آدمی کو اٹھاتے ہیں تو وہ بہت ہی گھبرایا ہوا اور خوف زدہ ہوتا ہے، جبکہ مومن آدمی بغیر کسی گھبراہٹ اور خوف کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جہنم میں ٹھکانہ دیکھنے کے بعد کافر آدمی کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جنت میں اپنی قیامگاہ دیکھنے کے بعد مومن آدمی کے سرور اور لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ طبرانی، ابن حبان اور حاکم میں یہ روایت موجود۔ نمبر 6، مردے تمنا اور خواہش کرتے ہیں۔ دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مومن آدمی کو جب قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے تو وہ خواہش کرتا ہے مجھے ذرا چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو اس نیک انجام کی خوشخبری دے دوں۔ دوسری حدیث میں ہے مومن آدمی خواہش کرتا ہے رب اقم الساعۃ، اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما، جبکہ کافر آدمی یہ خواہش کرتے ہیں ربی لا تقم الساعہ، ربی لا تقم الساعہ، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ احمد، ابو داؤد۔ ان احادیث سے مردے کا تمنا اور خواہش کرنا ثابت ہے۔ نمبر 7، مردے سوتے اور جاگتے ہیں۔ مردے سوتے اور جاگتے ہیں۔ دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قبر میں مومن میت سے سوال جواب کے بعد کہا جاتا ہے دلہن کی طرح سو جا، نم کا نومت العروس، جسے اس کے اہل و عیال میں سے محبوب ترین ہستی کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے مردے کا سونا اور قیامت کے روز جاگنا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 8، مردے پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، بہترین خوشبو لگائے ہوئے، اور مومن آدمی کو اچھے انجام کی بشارت دیتا ہے۔ مومن آدمی پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو خیر و برکت لے کر آیا کیا؟ وہ آدمی کہتا میں تیرے نیک اعمال ہوں،
کافر آدمی کے پاس بدصورت غلیظ کپڑوں والا بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھے برے انجام کی بشارت، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بڑا بھدا ہے، تو برائی لے کر آیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں۔ احمد ابو داؤد۔ ان احادیث سے مردے کا پہچاننا ثابت ہوتا۔ نمبر 9، مردے چیختے اور چلاتے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا فرشتہ یا فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ کافر کے چیخنے اور چلانے کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ احمد اور ابو داؤد میں یہ روایت موجود۔ تو میرے محترم بھائیو، میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے۔ نمبر 10، مردے زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ برزخ میں زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169۔ میرے پیارے بھائیوں، کتاب و سنت کے مذکورہ دلائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، برزخ کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے جس میں مردہ کھاتا پیتا بھی ہے، سنتا بولتا بھی ہے، دیکھتا اور پہچانتا بھی ہے، سوچتا اور سمجھتا بھی ہے، راحت اور سرور بھی محسوس کرتا ہے۔ مردہ کافر ہو تو حسرت اور ندامت محسوس کرتا ہے، روتا پیٹتا اور چیخنا چلاتا بھی ہے، لیکن برزخ میں مردہ کا سننا دنیا کی زندگی کے سننے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا بولنا دنیا کی زندگی کے بولنے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا دیکھنا اور پہچاننا دنیا کی زندگی میں دیکھنے اور پہچاننے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا کھانا پینا دنیا کی زندگی میں کھانے پینے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا سوچنا سمجھنا دنیا کی زندگی میں سوچنے سمجھنے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا راحت اور خوشی محسوس کرنا دنیا کی زندگی میں راحت اور خوشی محسوس کرنے سے مختلف ہے۔ کافر مردے کا برزخ میں ندامت اور حسرت محسوس کرنا دنیا کی زندگی میں حسرت اور ندامت محسوس کرنے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا دنیا کی زندگی میں رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے سے مختلف ہے، جسے آج اس مادی دنیا میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عالم ارواح کی کیفیات کو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے، یا رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کے لیے اس مادی دنیا کی کیفیات کا ادراک مشکل ہے، اسی طرح اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کی کیفیات کو سمجھنا اور ان کا ادراک کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ قرآن مجید اس موقف کی بڑے واضح اور صاف الفاظ میں تائید کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ برزخ میں زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کے باوجود جن حضرات کو اس بات پر اصرار ہے کہ وہ برزخ زندگی کا شعور رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مردے ویسا ہی سنتے ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں سنتے تھے، مردے ویسا ہی بولتے ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں بولتے تھے،
ویسا ہی کھاتے پیتے ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں کھاتے پیتے تھے۔ ان کا موقف نہ صرف یہ کہ عقلاً درست نہیں، بلکہ وہ حضرات قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا کھلم کھلا انکار بھی کر رہی ہیں۔ آخر میں ہم سماع موتیٰ کے قائلین حضرات سے یہ پوچھنا چاہیں گے، یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ برزخ میں ہر مردے کا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، صالح ہو یا غیر صالح، ولی ہو یا غیر ولی، سننا، بولنا، دیکھنا، پہچاننا، مومن ہو تو اس کا راحت اور مسرت محسوس کرنا، قیامت قائم ہونے کے دعا مانگنا، یہ سب کچھ ثابت ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ صرف اولیاء کے سننے کو ہی ہمیشہ زیر بحث لایا جاتا ہے، غیر اولیاء کا سننا کبھی زیر بحث نہیں لایا جاتا؟ حتیٰ کہ اولیاء کا بولنا، دیکھنا، پہچاننا، مسرت اور راحت محسوس کرنا، کھانا پینا اور دیگر افعال کبھی زیر بحث نہیں لائے جاتے۔ اس کے وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ اولیاء اور صلحاء کے برزخ میں سننے کو ہی بنیاد بنا کر ان کے مزاروں پر حاضری دینے، مرادیں مانگنے، حاجات طلب کرنے، مصیبت اور مشکل میں انہیں پکارنے اور ان سے گناہ بخشوانے کا عقیدہ قائم ہوتا ہے۔ پھر اسی عقیدے کی بنیاد پر لوگوں سے چڑھاوے اور نذرانے وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر لوگوں کو یہ صاف صاف بتا دیا جائے کہ مردے صرف برزخ میں سنتے ہی نہیں، بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، راحت اور خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس دنیا کی زندگی جیسا نہیں بلکہ اس سے مختلف ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ دین خانقاہی کا سارا دین خانقاہی کا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا، مزاروں کی رونقیں اور محفلیں ویران ہو جائیں گی، درگاہوں کے بھاری حکومتی وظائف، گارنٹیاں اور ٹھیکے ختم ہو جائیں گے، سجادہ نشین، گدی نشین، مخدوم، درویش، مجاور عام انسانوں کی طرح پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ مشقت اور مصیبت آخر کون مول لے؟ اللہ اکبر۔ بابر بعیش گوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔